وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد معزز سامعین، عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے احوال، ان کی حیات، ان کی زندگی، ان کے کارناموں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ خالد بن ولید کا نام ہر مسلمان نے سنا ہوا ہے اور ہر مسلمان ان کے بارے میں بڑا اچھی طرح جانتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کے بارے میں واقفیت نہ رکھتا ہو۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم شخصیت، مسلمان قائدین میں سب سے بڑے قائد وہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بے شمار خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ اشجع الناس، کہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور آج میں سبحان اللہ ایک تقریر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک تھنک ٹینک بیٹھا جس نے اس بات کا جائزہ لیا، جنہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کامیابی کے ساتھ دنیا کو فتح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مورخین ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خالد بن ولید کی شخصیت بلا شبہ مسلمان عسکری قائد میں سب سے اعلیٰ ان کا درجہ تھا۔ دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق خالد بن ولید نے کم و بیش 42 جنگیں لڑی، اور دوسری روایت کے مطابق 99 اور تیسری کے مطابق 100 جنگیں لڑی، یعنی اس میں چھوٹی جنگیں بھی شامل ہیں۔ 100 جنگوں کے اندر کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شکست کھائی۔ اس لحاظ سے یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھی طریقے سے اسٹڈی کریں، جانیں، پہچانیں۔ خالد بن ولید بنو مخزوم کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور قریش کی یہ بڑی مشہور شاخ تھی۔ ان کی کنیت تھی ابو سلیمان اور لقب کیا تھا؟ سیف اللہ المسلول۔ المسلول کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تلوار، جو سونتی ہوئی تلوار۔ جس وقت دشمن کے مقابلے کے لیے بالکل تیار آدمی ہوتا ہے تو اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال لیتا ہے اور تلوار کو لہراتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے تلوار سونت لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے خالد کو جو لقب دیا تھا وہ سیف اللہ المسلول کا لقب دیا تھا۔ تاریخ کے وہ نامور ہیرو جنہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی، ان کے والد کا جہاں تک تعلق ہے ان کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ بڑے اونچے مرتبے والی شخصیت تھی۔ موسم حج کے اندر اور عکاظ کے میلے میں جو کھانا پکتا تھا اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ کسی اور شخص کا چولہا نہیں جلے گا، اگر چولہا جلے گا تو صرف میرا جلے گا، یعنی مکہ کا نہایت امیر ترین شخص۔ اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کو ایک سال سارے قریش مل کے غلاف چڑھاتے تھے اور ایک سال صرف جو ولید تھا وہ بیت اللہ شریف کو غلاف چڑھاتا تھا۔ اس سے یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے امیر باپ کے بیٹے تھے۔ جہاں تک ان کی والدہ کا تعلق ہے ان کا نام تھا لبابہ الصغرا بنت الحارث الحلالیہ، بنی حوازن سے تھی۔ اور جہاں تک ان کے دادا کا تعلق ہے مغیرہ، اس کے متعدد بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ولید تھا۔ اس کے علاوہ فاقہ جو تھا اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کی شادی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی، اور ہند کی شادی بعد میں ابو سفیان کے ساتھ ہوتی ہے۔ فاقہ جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کا گھر جو تھا وہ بیت الضیافہ تھا، ہر وقت کھلا گھر، ہر وقت کھانا وہاں پہ پکتا رہتا تھا۔ کسی آدمی کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آ کے اس سے اجازت لے کہ میں کھانے کے لیے اجازت مجھ کو چاہیے، نہیں، گھر کھلا ہوتا تھا، جو بھی آتا تھا آ کے کھانا کھاتا تھا۔ اور اس کے ایک بیٹے کا نام تھا ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ جو تھا وہ ان 4 سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آپ نے حجر اسود کو بیت اللہ شریف کے اندر آپ نے لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک چادر پکڑی تھی
اور آپ نے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو بلایا تھا. آپ نے کہا تھا اس چادر کو اٹھاؤ. ان 4 جو بڑے سردار تھے ان میں سے ایک چادر جو اٹھانے والا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ابو حنیفہ تھا. ایک بیٹے کا نام ابو امیہ تھا، اور ابو امیہ جو ہے یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان کے والد گرامی تھی. میں نے یہ اس لیے آپ کو عرض کیا یہ سارا کہ یہ خاندان جو تھا یہ بڑا مکے کا مشہور خاندان تھا. حضرت خالد بن ولید کے 6 یا 9 بھائی تھے، یعنی بہنوں سمیت 6 بھائی تھے، بہنوں سمیت 9، اور ان میں سے ایک جو تھا اس کا نام ولید بن ولید تھا. ولید بن ولید جو تھا یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوا اور قیدی بنتا ہے، اور قیدی بننے کے بعد حالت یہ تھی کہ جس وقت اس کو فدیہ دے کے چھڑوایا گیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے بھاگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. ایک ان کے بھائی کا نام تھا عمارہ بن ولید. آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی، آپ کو یاد ہوگا کہ مکے والے ایک دن ابو طالب کے پاس ایک بڑے نوجوان خوبصورت بانکے لڑکے کو لے کے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لو اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں، اور یہ عمارہ جو ہے اس کو تم اپنا بیٹا بنا لو اور اس کی تم. تو اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا تھا کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں، اس کو اپنے گھر میں رکھوں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، اس کا جوان کروں، اور تم میرے بیٹے کو لے کے جاؤ اور تم جا کے معاذ اللہ اس کو قتل کر دو. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ گھرانہ بڑا امیر گھرانہ تھا. جہاں تک مال کی فراوانی تھی اس کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ بیت اللہ شریف کا 4تھائی حصہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک شمال کی طرف جو علاقہ بنتا ہے یہ سب انہوں نے بنوایا تھا. تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خالد بن ولید یہ ہجرت سے 30 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں. بچپن میں ہی جس طریقے سے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو یہ ایک طریقہ کار تھا کہ بچوں کو باہر بھجواتے تھے، صحرا میں بھجواتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کے اندر آپ نے دودھ پیا تھا، اسی طریقے سے خالد بن ولید ان کو بھی صحرا کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ بچپن میں جا کے پرورش پائی. ان کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی جس وقت یہ اپنا مکہ شریف کے اندر آتے ہیں. مکہ شریف کے اندر عزیزو اس بات کو اس ماحول کے اندر اگر ہم جائیں تو آج ہم یہ سنتے ہیں کہ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، عمر فاروق اور فلاں فلاں شخصیات یہ تلوار بڑی زبردست چلاتے تھے. اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی. یہ جو آپ کا مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ پورا اس علاقے کے اندر عصر کے بعد گھڑ سواری کے باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے. خالد بن ولید کی اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی. میں نے بچپن میں ایک بڑی مدت ہوئی ایک میں نے کتاب پڑھی تھی، اس کے اندر انہوں نے پرانا نقشہ کھینچا کہ مکہ مکرمہ کے کس وقت طرح کے حالات ہوتے تھے. اس میں خاص طور پر اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت خالد بن ولید ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، اور آپس میں چچا زاد بھی تھے. یہ دونوں ہمیشہ جب مقابلہ ہوتے تھے تو عام طور پر کبھی اکرمہ جیت جاتا تھا اور کبھی خالد جیت جاتے تھے. تو بہرحال خالد بن ولید جو ہیں ان کی پرورش جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑے زبردست بچپن سے ہی شروع سے ہی گھوڑ سواری کے بڑے ماہر تھے، اور اس کے ساتھ تلوار دونوں ہاتھوں سے. میں نے پہلے بھی ایک اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کے اندر ذکر کیا تھا کہ تلوار کو کبھی اٹھا کے دیکھیں بڑی بھاری ہوتی ہے. عام آدمی ایک تلوار اٹھانی اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن خالد بن ولید کو اللہ رب العزت نے لمبے قد کے تھے، خوبصورت جسم تھا. بچپن میں ان کو چکن پاکس نکلا، ان کا جو گال تھی اس کے اوپر اس کا نشان بھی باقی رہ گیا تھا. تو بہرحال خالد بن ولید کو اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر جسم طاقت اتنی زبردست تھی کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار اٹھاتے تھے. جس وقت بدر کے میدان کے اندر حضرت خالد بن ولید شرکت انہوں نے نہیں کی ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا اور اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے، ولید کو چھڑوانے کے لیے یہ مدینہ شریف گئے تھے، اور ولید جو ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد مسلمان ہو کر پھر وہ مدینہ شریف چلے گئے تھے.